اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم محموز کا قاعدہ دیکھ رہے تھے۔ محموز وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک حرف علت موجود ہو، ٹھیک ہے، ایک حرف علت موجود ہو۔ ہم عربی زبان کے اندر ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، ہر لفظ کو فعالہ کے وزن پہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، فعالہ یعنی کہ ہر لفظ کو ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس فعالہ کے وزن میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فعالہ کے وزن میں، یعنی کہ فعالہ اس کے حساب سے ہم اس کے حرکات کو بھی ڈالتے ہیں اور اسی حساب سے ہم سارا کچھ اس کو یوز کرتے ہیں عربی کے اندر۔ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ جائے، فا کلمہ کی جگہ پر اگر حمزہ آئے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں۔ جس کی عین کلمہ کی جگہ پر حمزہ آئے اس کو محموز العین، اور جس کے لام کلمہ کی جگہ پر اگر حمزہ آئے تو اس کو محموز اللام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں آگے کہ اس کے بعد ہم نے پہلا قاعدہ اس کا پڑھا، اس قاعدے کا نام جو تھا قاعدہ نمبر 1، جس کو قاعدہ راسن کا نام کیا گیا ہے۔ جس پر قاعدہ اپلائی کیا جاتا ہے نا، اسی سے اس کا نام رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2 جو ہے اس کا نام جوانن ہے، جوانن۔ اب یہ قاعدہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اگر حمزہ مفتوح ہو، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکن ہو، ساکن کی بات ہوگی، یعنی ہم وہ تمام حرکات دیکھیں گے، ساکن، زبر، زیر اور پیش، ان کے ساتھ ان حرکات کی اگر یہ حرکات حمزہ کے اوپر آ جائیں تو پھر کیا کیا قانون لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساکن کا ہم نے قاعدہ پڑھ لیا۔ ساکن والا قاعدہ جو ہے وہ راسن کا قاعدہ ہے۔ اب ساکن کے بعد ہم پہلی حرکت پر آتے ہیں، وہ ہے زبر والی۔ اب زبر والی حرکت پر ہم آتے ہیں، وہ کیا، اس کا قانون کیا ہے؟ اس قاعدے کا نام جوانن ہے، جوانن، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کا نام جوانن ہے۔ اگر حمزہ مفتوح ہو، یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہے اور حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، یعنی کہ ماقبل مضموم یا مکسور ہو، یعنی کہ حمزہ سے پہلے والا لیٹر آپ کا یا تو پھر پیش والا ہو یا پھر زیر والا ہو، مضموم جس کے اوپر پیش ہو، مکسور جس کے اوپر زیر ہو۔ اگر حمزہ مفتوح ہو یعنی حمزہ پر زبر ہو اور اس سے پہلے پیش ہو یا پھر زیر ہو، حمزہ مفتوح ہو اور اس سے پہلے والے لیٹر پر آپ کا پیش یا پھر زیر ہو، تو اسے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کیا تھا وہ، یعنی وہ ساکن تھا، اور ساکن ہو تو اس کے اندر اس سے پہلے والی ماقبل کے حرکت کے موافق بدلنا جائز تھا۔ اب یہاں پر ماقبل میں کون سی حرکت جو ہے وہ کم ہے، نہیں ہے، وہ ہے ماقبل کے اندر زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ والا قاعدہ اس پر نہیں لگتا جس پر زبر ہو۔ کیوں نہیں لگتا؟ کوئی مجھے بتائے گا کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ زبر جو ہے وہ حمزہ پر موجود ہے۔ زبر کہاں ہے؟ حمزہ پر موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، زبر جو ہے وہ حمزہ پر موجود ہے، اس لیے اب آپ کے لیے بہت آسان ترین ہے یہ قاعدہ سمجھنا۔ کیوں؟ کیونکہ جزم جو ہے، جزم کا قاعدہ جو ہے وہ راسن کا ہے، جزم چلے گی ہمارے پاس قاعدہ نمبر 1 میں، زبر جو ہے وہ ہماری چلی گئی ہے حمزہ کے اوپر، ٹھیک ہے، زبر ہماری حمزہ کے پاس آ گئی، باقی 2 حرکات بچ گئی، وہ کون سی 2 حرکات بچی ہیں؟ ایک زیر کی اور ایک پیش کی، یہ 2 حرکات بچ گئی۔ تو یہ قانون آپ کو یہی سے یاد ہو جانا چاہیے، وہ کیا ہے کہ اگر حمزہ مفتوح ہو یعنی حمزہ پر زبر ہو اور اس سے ماقبل حرف مضموم یا مکسور ہو، یعنی اس پر پیش یا زیر ہو، تو اسے ماقبل کی حرکت کے موافق بدل دینا، حرف علت سے بدل دینا جائز ہے۔ یعنی پھر ہم حمزہ کو، یہاں پر حمزہ کس سے بدلے گا جی؟ یہاں پر حمزہ کس سے بدلے گا جی؟ واؤ میم واؤ واؤ سے سے، اور یا سے۔ واؤ سے یہاں مطلب پر ہے بدلے گا اور یہاں پر حمزہ بدلے گا یا سے، ٹھیک ہے نا یا جی؟ سے یہاں سے حمزہ بدلا یا سے، یہاں پر واؤ سے کیوں بدلا؟ کیونکہ اس سے ماقبل کے حرف پر کیا ہے؟ پیش، پیش مضمون پیش ہے۔ مضموم ہے، اور اس سے ماقبل کے مضمون حرف پر کیا ہے؟ کسرا زیر، اور وہ کسرا مکسور ہے۔ بس مکسور۔ اتنا سا قانون ہے، الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دیکھیں، جوانون ہے، تو اگر یہ لفظ یہاں پر جوانون کا قانون ہے، پہلی مثال دیکھتے ہیں، یہ مثال کیا ہے؟ جوانون ہے، اس میں حمزہ مفتوح ہے یعنی کہ حمزہ پر زبر ہے، اور اس کا ماقبل حرف، اس سے ماقبل جو حرف ہے، جو لیٹر ہے، اس پر پیش ہے، مضموم ہے، اس لیے حمزہ مضمون کو دمہ کے موافق، یعنی حمزہ کو دمہ کے موافق کیا ہے؟ حرف علت آئے گا، پیش آئے گا، تو ہم نے اس کو بنا دیا جوانن،
यही कायदे का कानून का नाम है, जुआनुन। ये लफ्ज दर हकीकत क्या था? जुआनुन था। और जुआनुन से ये लफ्ज बना हमारा जुआनुन। ये बात समझे आप लोग? ये जुआनुन के लफ्ज से बना जुआनुन। ठीक है, ये जुआनुन के लफ्ज से ये बना जुआनुन। ठीक है, जुआनुन से बना जु। उसके बाद अगला देखते हैं। अब हमने देखा लफ्ज क्या है। इससे पहले क्या हो? जेर हो। उससे पहले यदि हमजा मफ्तू है, हमजा क्या होना चाहिए? مفتو हमजा मफ्तू होना चाहिए। मफ्तू। पिछला कायदा हमजा, पिछले कायदे पे हमजा क्या था? ساكن साकिन था। इस कायदे में हमजा क्या है? मफ्तू। مفتو मफ्तू है। और हमजा से माकबल की क्या क्या हरकत होनी चाहिए? मजमूर या या मकसूर। पेश हो हाँ या जी, जेर हो हाँ जी। दमा हो या मकसूर हो मकसूर या मदमूम हो, पेश हो या जेर हो, तो फिर हम उसको उससे मुवाफिक हरफ इल्लत से बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या है? मियारुन। मियारुन है, मियारुन में हमजा मफ्तू है और इसका माकबल हर्फ मकसूर है। इसलिए हमजा को कसरा के मुवाफिक हर्फ इल्लत या से बदला तो ये लफ्ज मियारुन बन गया। ये लफ्ज क्या बन गया? मियारुन। मियारुन। बात समझ आ गई आप लोगों को? जी यस हाँ। मैम जी।